اب فوج منظم ہوئی، حضرت طالوت علیہ السلام نے کمان سنبھالی اور بادل ناخواستہ یہ بھی ساتھ چل پڑے. فرمایا تمہارے اوپر ایک امتحان آ رہا ہے، آگے ایک دریا ہے، اس سے پانی نہیں پینا. جب آئے پیاس نے پکیڑا جکڑا، شاربوا منہ الا قلیلا، بھینس کی طرح پڑ گئے، خوب پیا، مگر 313 نے نہیں پیا، ایک چلو پیا، کسی نے پیا بھی نہیں. طالوت علیہ السلام نے فرمایا مہربانی پھر اپنے بیویوں کو سلام کہنا، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ تماشا دیکھیں ہمارا. ہم تو پیسے والے تھے، یہ تھے وہ تھے لیکن پیسہ تو کام نہیں، دل کام دیتی ہے. الگ ہوا طالوت علیہ السلام لشکر لے کر، کہا بے شک اللہ پاک آزمانے والا تم کو ایک دریا کے ذریعے، سو جو پی لے گا اس سے نہیں مجھ سے، اور جو نہ پیے گا اس سے وہ مجھ سے ہوگا، مگر وہ جو بھرے ایک چلو پہ ایک ہاتھ سے. فشربوا منہ الا قلیلا، پھر پیا ان لوگوں نے اس سے مگر تھوڑے سے، تھوڑے نے نہیں پیا، باقی سب نے خوب پیا. فلما جاوزہ ہوا، جب گزرے اس دریا سے اور مومنین بھی ساتھ، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کوئی طاقت نہیں ہماری آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو گمان کرتے تھے وہ بے شک ملنے والے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تھوڑی جماعتیں غالب ہو جاتے ہیں بڑی جماعتوں سے اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ پاک ثابت قدمیوں والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اس کے لشکر کے، قالوا کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پالنے والے ڈال ہمارے اوپر صبر، ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، مدد کر قوم کافروں پر. 3 دعائیں کی. دشمن سے مرعوب نہ ہو، افرغ علینا صبرا، اسباب موافق رہے، تو بھائی چلائی نہیں چلی، رفل چلائی نہیں چلی، بم چلایا وہ نہیں چلا، اب تو بھاگنے کے سوا چارہ نہیں نا. ثبت اقدامنا، ہمارے قدم ثابت رکھ کہ ہمارے ہتھیار کام دے. فانصرنا علی القوم الکافرین، دشمن پر غلبہ پا لے. فہزموہم باذن اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام 6 بھائی کے ساتھ ہوا تھے، ان 313 میں تھے. فلاخن کہتے ہیں وہ ایسے ایک ہوتے ہیں، ادھر ایک رسی ایک ادھر ڈھیلا ڈالا جاتا ہے اور پھر ایسے سر پر چکر دے کر پھر پھینکا جاتا ہے. فلاخن کہتے ہیں اس کو، کباڑی. داؤد علیہ السلام نے یہ استعمال کی، یہاں سے گئی وہ سیدھا اس کے سر پر، خود بھی پھٹ گئی، خود مر گیا جالوت. دوڑے
1,00,000 سے زیادہ تھے اور یہ 313 تھے. ایسا دوڑایا بھگایا. شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اور دے دیا اس داؤد کو اللہ نے ملک اور حکمت نبوت. علمہ ما یشاء اور سکھلایا داؤد علیہ السلام کو جو کچھ چاہا. زرے بنانا سکھائیں, قسم قسم کے ہتھیار بنانا سکھائے. لوہا موم بنا دیا گیا, جیسے ہاتھ سے گھمائیں اسی طرح گھومتا جائے. اب ہے فلسفہ جہاد. ولولا دفاع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر نہ ہو دفاع اللہ کا لوگوں کو بعض کا بعض کے ساتھ بگڑ جائے ساری زمین. لیکن اللہ فضل والا جہان پر اپنے بندوں کو قوت دیتا ہے دفاع کی تاکہ دشمن پر حملہ آور ہو. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ جتنی آیتیں ہیں جتنے واقعات ہیں یہ داؤد علیہ السلام کے فتوحات ہیں, یہ ہم صحیح صحیح آپ پر پڑھ رہے ہیں. لہذا انک لمن المرسلین, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہاں داؤد, کہاں جالوت, کہاں طالوت, کہاں نبی علیہ السلام. یہ سارے واقعات چشمدید معجزہ ہے. انک لمن المرسلین, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کیوں امتحان لیا حضرت طالوت نے اس قسم کا؟ ایک چلو جنون پیون کا بھی گزارا ہو گیا, جنون نہیں پیون کا بھی ہو گیا. فرمایا جو فتح کریں گے وہی حکومت کریں گے. جو فاتح ہوتا ہے حکومت وہی کرتا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی یہ سارے بدری ہیں. جو فاتح ہوتے ہیں وہی حکومت کرتے ہیں. حکومت ایسے نہر کی مثال ہے, دولت ایسے کھلی ہوتی ہے جو جتنی چاہے کھا لے. تو اس کھلی دولت میں جن کا امتحان ہوا اور کچھ نہیں پیا کھایا تو یہ کرپشن نہیں کریں گے. اور جنہوں نے پیٹ بھر کر کھایا انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا ہے. کبھی نواز کی شکل میں تو کبھی پیپل پارٹی کی شکل. تو اس لیے ایسا امتحان لیا کہ ان کو جدا کر کے رکھ لیا تاکہ داؤد علیہ السلام ان کے ذریعے حکومت چلائیں اور ملک میں کرپشن نہ ہو. یہ حکمت تھی.